نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز بچوں، آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلا سبق جو مکمل ہوا تھا وہ مل احسان کی تشریح، مل احسان کی تشریح اور اس کے جواب میں آنے والی روایت کی تشریح پر وہ سبق مکمل ہوا تھا کہ احسان کیا چیز۔ احسان کو ایک اور طریق سے آپ سمجھ لیں، سمجھا؟ احسان کہتے ہیں کسی بھی شے کے اجزائے عنصریہ میں ذاتاً کوئی عیب نہ ہو اور اس کی سیٹنگ، فٹنگ، شائننگ سب صحیح ہو، یہ ہے احسان۔ مثال کے طور پر یہ آپ کی گاڑی ہے، 4 ویلر۔ اس 4 ویلر کے جتنے اجزاء ہیں، اس کے پہیے اور وغیرہ وغیرہ، ان کے اجزاء میں کہیں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں، اور پھر اس کو جوڑنے والے نے ہر جز کو دوسرے جز سے جو جوڑ کے گاڑی بنائی ہے تو اس کی فٹنگ میں بھی کہیں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی داغ نہیں، سیٹنگ میں بھی کہیں داغ نہیں، اور پھر کل کے بعد جو چمکاتے ہیں، گاڑی کا ہر چیز کا میک اپ ہوتا ہے نا، گاڑی میں تو بیک اپ بھی ہوتا ہے اور میک اپ بھی ہوتا ہے، تو ہر چیز کا کے اندر چمکانے کا کام ہوتا ہے۔ اوپر سے موبائل چمکایا جاتا، اوپر سے گاڑی خوبصورت بنائی جاتی، پھر یہ اوپر سے خوبصورت بنائی گئی، یہ ساری چیزیں ڈھنگ کی پائی جاویں، بے داغ اور بے عیب پائی جاویں، تو کہا جاتا ہے کہ اس میں احسان کی صفت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ اور یہ کیفیت جب پیدا ہوگی کسی عمل میں، تو اس عمل کا جب فوٹو نکالو گے تو وہی ملے گا جس کو میں کہتا ہوں نقش نبوت۔ کیا ملے گا؟ نقش۔ اس لیے کہ ہر حسن کی انتہا ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ہوتی ہے۔ حسن کا منتہا میرے نبی کا وجود مجسم ہے۔ جی، اب اگلا سوال ہے متی الساعہ۔ سوال کی ترتیب کا نقطہ یہاں جاننا ہے۔ ایمان، اسلام اور احسان، ان کی ترتیب تو سمجھ میں آ گئی۔ اب ان تینوں کے بعد قیامت کا سوال کیوں کیا جبریل امین نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا اصل میں بنائی گئی تھی اللہ کی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ کی صفات کو جان کر، مان کر، ایسا اس کے مقتضا پر عمل کیا جائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے عبادت کا حاصل، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو جان کر، مان کر، بلکہ مان کر، جان کر، ایسا اس کے مقتضا پر عمل کیا جاوے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے دنیا بنائی گئی تھی، اور اس کو کہتے ہیں عبادت اور تکمیل عبادت۔ جب ایسا ہو جاوے کہ اس کے منشا کے مطابق ہر کام ہو جاوے تو سمجھ جاؤ عبادت کی تکمیل ہو گئی۔ اب ایک لفظ میں بولو، دنیا بنی ہے تکمیل عبادت کے لیے۔ اب جس دن تکمیل ہو جائے گی اس دن دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا،
اور عبادت کی تکمیل ہوتی ہے نفس ایمان پر نہیں، نفس اسلام پر نہیں، بلکہ احسان پر۔ تو آنے والے، پوچھنے والے اس دیہاتی سائل کو بھی یہ معلوم تھا کہ عبادت کی تکمیل نہ ایمان پر ہے، نہ اسلام پر ہے، بلکہ احسان پر، یعنی تینوں کے مجموعے پر ہے۔ اس لیے تینوں کے سوال کے بعد اب پوچھ رہا ہے سائل کہ جب تکمیل عبادت ہو جائے گی اور دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا تو باقی رہے گی نہیں، تو دنیا باقی نہیں رہے گی تو اسی کے باقی نہ رہنے کا نام ہی تو سوال ہے۔ بتائیے وہ کب دن آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ سوال جو ہے مرتب ہے کہ نہیں؟ مولوی جی پنڈال کیوں لگا تھا؟ مولوی جی پنڈال کیوں لگا تھا؟ اس لیے کہ حضرت کا آج پروگرام تھا۔ اب حضرت کا جب آخری جلسہ ہو گیا، آخری تقریر ہو گئی، پروگرام ہو گیا، کیا پنڈال ابھی بھی کل صبح کھڑا رہے گا؟ زمین کے فرش بچھے رہیں گے؟ لائٹیں جلتی رہیں گی؟ اسپیکر چالو رہے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکمیل پروگرام ہو گئی۔ ہو گیا نہیں؟ ہو گئی۔ پروگرام کی تکمیل ہو گئی، ہو گئی نہیں؟ اس لیے کہ جس حضرت کا بیان مقصود تھا اس حضرت کی تقریر ہو گئی، تو پنڈال اٹھا لیا گیا، چٹائیاں لپیٹ دی گئیں، لائٹیں گل کر دی گئیں۔ ایسے ہی جب میرے مصطفیٰ دنیا میں آ گئے، میرے مصطفیٰ کے آنے سے ادھر آدم بھی آئے تھے، شیس اور نوح بھی آئے تھے، ابراہیم وغیرہ بھی آئے تھے، کل الانبیاء والرسل آئے تھے اور سب کی امتیں آئی تھیں، لیکن ابھی تکمیل میں کمی تھی۔ تکمیل ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد سے ہوئی ہے۔ اب اللہ نے نظام بنا دیا کہ اب لائٹیں گل کر دی جائے، بستر اٹھا لیے جائے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت کی آیتیں آنی شروع ہو گئی۔ اب تم سوال کرنا چاہتے ہو، احمد نگر سے آئے ہوئے مولوی جی پوچھنا چاہتا ہے کہ جب نبی آ گئے اور تکمیل عبادت ہو گئی تو ابھی تک کیوں باقی ہے؟ جواب، دلہا کے کھا لینے کے بعد باراتیوں کا کھانا جب تک پورا نہ ہو جائے دسترخوان لپیٹا نہیں جاتا، اس لیے کہ آخر تو دلہے سے وابستہ ہے۔ میرے نبی آئے، میرے نبی نے شان نبوت کے مطابق اللہ کو سجدہ کر دیا، ہو گئی عبادت کی تکمیل، لیکن ابھی باراتی کے سجدے باقی تھے۔ میرے نبی نے اپنا جوہر دکھایا، ہنر دکھایا، حسن دکھایا، اور نبی کے بعد ابو بکر نے دکھایا، عمر نے دکھایا، دکھاتے دکھاتے اصحاب صفہ نے بھی وہاں دکھایا۔ آج الحمدللہ مدارس کی درسگاہوں کے، سمجھا، مدارس کے درسگاہوں کے طلبہ یعنی اصحاب صفہ کی مثال رکھنے والے اور ان کے دیوانے یہ اپنا وہی نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جبریل سے بلکہ اسرافیل سے، ابھی پھونکنے کا نہیں، ابھی پھونکنے کا نہیں، ابھی پھونکنے کا نہیں، یہ میرے نبی کے باراتی ہیں۔ جب تک ان کا پیٹ نہ بھر جائے، ان کی بخاری نہ ختم ہو جائے، ان کے تفسیر کا سلسلہ نہ بند ہو جائے، جب تک یہ سجدے سے سر نہ اٹھا لیں۔ ابھی تو دیکھو میمنی میں بھی سجدہ جاری ہے، دیکھو السلام میں سجدہ جاری ہے، دیکھو یہاں بھی جاری، وہاں بھی جاری، یہ سارے کے سارے میرے نبی کے باراتی ہیں۔ جب تک ایک ایک نمازی سجدہ سے سر نہ اٹھا لے اور سارے کتابیں، سارے کے سارے کتابیں نہ بند کر دیں، جب تک کہ سور پھونکنے کا نہیں۔ اسرافیل نے پوچھا ہوگا پھر وہ دن کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، بتا دو وہ دن ہوگا جبکہ روئے زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ پس کہہ دیا پیغمبر نے، لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ پتا چلا جب تک یہ دارالحدیث زندہ ہے اللہ کی قسم اسرافیل پھونک نہیں سکتے۔ بات صحیح کہی جناب عالی؟ اچھا، تو ہے تو دیہاتی،
اور سوال کی ترتیب کتنا اپنے اندر میں جوہر رکھتی ہے، کتنا حسن رکھتی ہے. تو جب یہاں کے دیہاتیوں کا یہ حال ہے تو شہریوں کا کیا کہنا. قیاس کن ز گلستان من بہارے مرا. جی مت الساعہ، جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ جواب دیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبریل کے لبوں پہ ہلکی سی مسکی ضرور آئی ہوگی. کہو کہ کیوں؟ دو وجہ جی کم سے کم. ایک تو یہ کہ جواب کس نے دیا تھا، نہیں سمجھا. دوسری وجہ بتاؤں جو اصل یہاں بتانے کی ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا جبریل سے متی الساعہ. یہی سوال کیا جو آج جبریل کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ سے سیکھ کر آئے تھے یہ سوال. ارے میری بات سمجھ رہے ہو بمبئی والوں؟ جبریل سے سوال کیا تھا کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. اے جبریل متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو جبریل کو پتا تو تھا نہیں، تو جبریل نے یہی عبارت کہی تھی مل مسئول عنہا بعالم من السائل. آج جب جبریل نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہی عبارت جاری ہو گئی تو ان کو مسکی تو آئی ہوگی، مسکراہٹ نہیں تو مسکی تو آئی ہوگی، ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہوگی. کیا کہ ارے یہ تو میری ہی عبارت سیکھ گئے، سن لیا کہیں سے. اپنی بات کوئی دہرا دے تو تھوڑی سی ہنسی آتی کہ نہیں، مزہ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے. ارے بھائی دونوں کا معلم تو ایک ہی تھا، واللہ الواحد القہار. نہیں سمجھا جی. تو وہاں بھی جبریل نے کہا مل مسئول، جو پوچھ رہا ہے وہ اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس کا بس سیدھا مطلب یہ ہے کہ نہ جاننے میں دونوں برابر ہیں، نادان ہونے میں اس مسئلے میں دونوں برابر ہیں. قیامت کا علم نہ عیسیٰ کو ہے نہ جبریل کو ہے. قیامت کا علم نہ جبریل کو ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن طالب علمانہ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں. بچوں کو تو کیسا ہے بس کہیں سے کچھ سوال ہونا چاہیے. حالانکہ یہ تقریر کی گئی سوال نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو سوال ہونا چاہیے، وہیں سے عقل کھلتی. سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہاں نفی اس میں تفضیل کے صیغے سے ہو رہی ہے کہ مسئول مل مسئول عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ خدا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں مسئول ہوں، تو سن لو کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا. اب اس کا ایک مطلب یہ نکلا کہ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ زیادہ کی نفی ہے، نفس علم تو ثابت ہو گیا. میرے پاس تجھ سے زیادہ پیسے نہیں، پتا چلا کہ اتنا تو ہے جتنا تیرے پاس ہے. تو اس سے یہ نکال سکتے ہو تم طالب علمانہ کہ تھوڑا سا علم جی پوچھنے والے کو بھی تھا، اتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. لیکن یہ وہ کرے گا جو قواعد سے ناواقف ہو، وہ اس طرح کا استنباط کرے گا. الیکسیر فی قواعد تفسیر ایک کتاب ہے، شیخ ابن الہدایہ کی القواعد الیکسیر فی قواعد تفسیر. اس میں قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی نفی اس میں تفضیل کی ہوتی ہے، نفی اس میں تفضیل کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن صرف معنی وصفی کی نفی مقصود ہوتی ہے. ہاں معنی وصفی کی نفی مقصود نہیں ہوتی، معنی زیادت کی نفی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مادے کی ہی نفی مقصود ہوتی.
کسی وصف اور ذات دونوں کی نفی مقصود ہوتی، یہ ہے مادہ۔ مثال کے طور پر عالم کسی کو کہا تو بڑا عالم ہونا یہ وصف ہے، اور عالم ہونا علم یہ ذات ہے۔ تو جب کبھی اس میں تفضیل سے نفی کی جاتی ہے تو وہاں وصفن اور ذاتن دونوں کی نفی یعنی مادے کی نفی مقصود ہوتی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں بڑی پیاری، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھا بشاشت محسوس ہوگی۔ اگر آپ نے پہلے کبھی سوچ رکھا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی آپ سمجھ کے پڑھ کے آئے، اور میں سمجھوں گا کہ نیند نکالتے ہوئے آئے۔ بتاؤں میں؟ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، بہت جلدی مت مسکرانا ورنہ میں سمجھوں گا کہ بغیر سمجھے مسکرا رہا ہے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، عورت کو ایک یا دو طلاق رجعی آدمی دے دیتا ہے تو ابھی نکاح ٹوٹتا نہیں، طلاق رجعی میں اتنا کہہ دے کہ میں تمہیں واپس اپنی بیوی بنا کر کے رکھ رہا ہوں، واپس لے رہا ہوں، تو رجعت ہو جاتی ہے۔ یہ رجعت کا حق کس کو ہے؟ مرد کو ہے کہ عورت کو ہے؟ مرد کو ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ رجعت کا حق شوہروں کو ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ، ہن کے شوہر، ہن کے شوہر احق بردہن، ان ہن کو واپس لینے کے احق ہیں۔ احق ہونے کا ترجمہ اگر یہ کہو کہ زیادہ حقدار ہیں تو پھر عورت یہاں سے یہ نکالے گی کہ ہم بھی کچھ حقدار ہیں۔ تو مفسرین نے اسی قاعدے سے بتایا ہے کہ تم حقدار نہیں ہو، تمہارا اختیار کچھ بھی نہیں چلے گا رجعت کے مسئلے میں، صرف شوہر کو حق کے رجعت حاصل ہے، وہ چاہے تو واپس لے چاہے تو نہ لے۔ تو عورت کہے گی کہ اس میں تفضیل والی بات کہہ دینا کہ وہاں نفی وصف اور ذات دونوں کی ہے، مادہ رجعت کی ہے، یعنی وہاں احق بول کر کے، وہاں تو نفی ہے ہی نہیں، بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس میں تفضیل کبھی بول کر کے معنی وصفی مراد نہیں ہوتا، معنی مادی مراد ہوتا ہے، معنی ذاتی مراد ہوتا ہے۔ تو نفی کے مقام میں اس طرح کہہ لو جیسے کہا، اس بات کے مقام میں اس طرح کہہ لو جیسے کہا۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ احق بمعنی حقیقن ہے، وَبَعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر حقدار ہیں، صالح ہیں، لائق ہیں، بردہن، ان کو واپس لینے کے۔ تو میں نے جو قاعدہ پیش کیا تھا اس قاعدے کی صحت کی دلیل اور اس کا استعمال میں نے اس آیت کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب سنیے، فرمایا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، اور آپ نے یہ نہیں کہا، آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے لا ادری، مجھے قیامت نہیں معلوم، لا عالم، مجھے نہیں معلوم، نہیں سمجھے؟ لیکن یہ کہتے تو بھی قیامت کے تعلق سے بات کا، سوال کا جواب کافی اور شافی نہ ہوتا، اس لیے اس کا مطلب یہ نکلتا کہ میں نہیں جانتا۔ تو کوئی یہ بات نکال یہاں سے لے سکتا تھا کوئی تو جانتا ہو، اس لیے آپ نے اپنی نفی کی، میں نہیں جانتا۔ آپ نے یوں کہہ دیا مل مسئول، کوئی بھی سائل بنے کوئی بھی مسئول بنے، دونوں کی ہر جگہ کی نفی ہے، ہر سائل کی ہر مسئول کی نفی ہے کہ نہ سائل جان سکتا نہ مسئول جان سکتا، چاہے میں ہوں اور تم ہو، چاہے عیسیٰ ہو اور جبریل ہو، چاہے کوئی اور ہو اور کوئی اور ہو، نہیں سمجھے؟ جنس کی ہی نفی کر دی گئی، جن سے سائل جن سے مسئول کا کوئی فرد، جن سے سائل جن سے مسئول کا کوئی فرد بھی قیامت کا علم رکھتا نہیں، اور قیامت کا علم تو صرف رب کائنات کو حاصل ہے۔ کیا عمدہ تعبیر ہے، مل مسئول بعالم، مل مسئولو بھی ہے، مل مسئولو انہا بھی ہے، دونوں طرح سے روایت ہے، بعالم من السائل۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنَّ شَرَاطِهَا،
اب یہ مستقل اس کے لیے ایک سبق اور درکار ہے۔ بہرحال بڑی خوبصورت ترتیب سے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سوالات کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اور آخر میں یہ فرمایا قیامت کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن میں تم کو اس کی کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں، سن لو اے دیہاتی، سن لو اے سائل۔ سمجھا؟ تو اب اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔